آج پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں فاٹا اصلاحات سے متعلق سفارشات کی منظوری. سفارشات کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کیا جائے گا. اس سلسلے میں طے یہ پایا کہ 5 سال کے اندر فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد NFC ایوارڈ میں خیبر پختونخوا کا حصہ 3% بڑھا دیا جائے گا. اس کے علاوہ آئینی ترمیم کے ذریعے فاٹا کے لوگوں کو عام انتخابات میں حصہ لینے کا حقدار بنایا جائے گا اور FCR قانون کو بھی ریپیل کر دیا جائے گا. اس کے بعد بات کریں گے کرم ایجنسی میں امریکی ڈرون حملے کی جس میں 2 افراد ہلاک ہونے کی خبر ہے. ہلاک ہونے والے ایک شخص کے بارے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ افغان طالبان کا کمانڈر قاری عبداللہ سباری. یاد رہے کہ پاکستان میں پچھلا ڈرون حملہ 2016 کے مہینے مئی میں بلوچستان میں ہوا جس میں افغان طالبان کے سربراہ ملا منصور کو ہلاک کر دیا گیا تھا. یہ ٹرمپ انتظامیہ کا بھی پاکستان میں پہلا ڈرون حملہ ہے. اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس کے سامنے اپنی پہلی تقریر میں داعش کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور حال ہی میں نیٹو کمانڈر جان نکلسن نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان میں داعش اور طالبان کے گروہوں کا اتحاد امریکہ کے لیے باعث فکر ہے. بول بول پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں گلنیا سیٹھی. میں نصرت جاوید. 05126060228 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو بارہا بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے تو آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہذا کنیکٹ ہوتے ہی اپنی بات کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث. اگر آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1. اگر آپ ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے bolbolpakistan_. bolbolpakistan@dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ ڈان نیوز کے چینل پہ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے اس وقت ہمارا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا گلبین نے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک بہت اہم سٹوری، بڑی اہم ڈیولپمنٹ جس کو ہمارے لوگ PSL کے نشے میں اور اس کے ٹکٹوں کے بارے میں جو ہاڑا ہوڑی چل رہی ہے لاہور میں اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. یعنی ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پاک سرزمین پر پہلا ڈرون حملہ، اس کا آپ نے ذکر کیا. یہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے. اپنے پروگرام کے بقیہ حصے میں ہم اس کو ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں گے. فاٹا کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ میں بہت حیران ہوا ہوں. مولانا فضل الرحمان سے آپ 100 اختلافات کریں، بے تحاشا اختلافات، جب آپ اتنا عرصہ سیاست سے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے خلاف ایک اینیموسٹی بھی بڑھتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سابقہ بھی ایک مرتبہ ہم جب فاٹا کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ بنو سے جب یہ تجارتی ٹرکس شمالی وزیرستان میں جاتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ اوپر جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے لگا لیتے تھے. اب مولانا فضل الرحمان حکومت کے الائی بھی ہیں. اب ان کا ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے وہ غالباً DI خان میں اپنے کسی آبائی سلسلے میں گئے ہوں گے تو انہوں نے بہت سخت بیان دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ کر کے وزیر اعظم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. وزیر اعظم نے مطلب باقاعدہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو He has named the word. انہوں نے کہا کہ یعنی he said کہ I have been cheated. تو ان سے ظاہر انہوں نے سوال کیا ہوگا صحافیوں نے کبھی کنہوں نے کیا، کبھی کس نے دھوکہ دیا. انہوں نے کہا کہ ان میں وزیر اعظم بھی یعنی انکلوڈنگ وزیر اعظم یعنی جتنے لوگ بھی رابطہ کرتے رہے ہوں گے زمین میں. تو اب دیکھو اگر یہ ایک مقبول فیصلہ ہے، قبائلی عوام کی اکثریت اس کو چاہ رہی ہے، تو مولانا صاحب جو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مساجد کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی جماعت کا وہاں پر اثر و رسوخ دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں جو کہ وہاں جا ہی نہیں سکتی، زیادہ ہی. اب میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر یہ ایک پاپولر ڈیمانڈ تھی قبائلی علاقے کے لوگوں کی تو مولانا فضل الرحمان جیسا زیرک سیاستدان جو ہے انہوں نے اپنی مزاج کے برعکس اتنا سخت رد عمل اس وقت کیوں دیا ہے. میری اپنے پیرنے والوں سے درخواست ہے کہ اس ضمن میں کوئی بھی اگر ہمیں قبائلی علاقے سے فون آئے اور وہ اس کے بارے میں، کیونکہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تو فوری طور پر یہ کہیں گے کہ یار بہت اچھا فیصلہ ہے، FCR کالا قانون
نہیں بٹ پچھلی دفعہ بھی جب ہم اس پہ بات کر رہے تھے تو اس وقت بھی مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب تھے نا 2 لوگ جو اس پہ اعتراض کر رہے تھے, اس وقت بھی نہیں سمجھ آئی تھی کہ ایگزیکٹلی مولانا صاحب کا اعتراض اس پہ تھا کیا, کہ یہ ٹھیک طرح سے نہیں پوچھا گیا نہیں میرا خیال ہے کہ وہ بہرحال انہوں نے کافی کیا, لیکن چونکہ ابھی وہ ڈی آئی خان میں اس کی ابھی یعنی پراپر رپورٹنگ نہیں آئی تو اٹ ول بی انفیئر کہ ہم یہ کہیں کہ مولانا ان وجوہات کی بنا پر, کیونکہ وہ ابھی سامنے نہیں آئی, ابھی تو فوراً ٹکر آئے تھے جب میں ابھی طے نہیں ہو پایا, ایک نیا قضیہ آ گیا. میں اس لیے کہتا ہوں اخبار اب کیا قضیہ آ گیا مصطفیٰ صاحب؟ نوائے وقت اخبار فرنٹ پیج, ٹھیک, ہمارے صحافیوں کے لیے اخبار کے اوپر والا حصہ اپر ہاف یہ بہت امپورٹنٹ, سب سے امپورٹنٹ یہاں جو چیز آئے, ہاں بالکل, یہاں پہ ایک کونے میں جلدی سے, کیونکہ یہ رات کو فائل ہوئی ہوگی, نواز رضا صاحب کی خبر ہے. ٹھیک, پاکستان میں خاتون اول سے متعلق کنفیوژن ہے. مجھے پتا ہے کیوں, وہ ایک فوٹو چھپی تھی اخبار میں آج, اس کے نیچے کیا تھا, اس میں وہ کیپشن اس میں بیٹھی ہوئی تھی نا مختلف, مجھے یاد نہیں ترکی کے صدر کی اہلیہ تھی, یا مریم اورنگزیب صاحبہ تھی, ادھر کوئی, اور یہ کہا گیا کہ دعوت خاتون اول کی طرف سے دی گئی. خاتون اول کون تھی اس میں؟ بیگم صاحبہ ہوئی نا خاتون اول, یا وہ صدر کی بیگم صاحبہ, ایوان نے صدر سے ریلیز کی تھی. مطلب ظاہر ہے نواز بھائی بھی انصار عباسی کی طرح یعنی پرانے آدمی ہیں, انہوں نے فوراً کہا کہ ملک میں خاتون اول کے بارے میں کنفیوژن پایا جاتا ہے. نہیں صحیح ہے, میں بھی کرتا ہوں, میں بھی دیکھ کے نصرت صاحب آج حیران. ایوان صدر کا میڈیا سیکشن صدر مملکت ممنون حسین کی اہلیہ محمودہ بیگم کے نام کے ساتھ خاتون اول لکھتا ہے, جبکہ وزیر اعظم ہاؤس وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم کے نواز کے ساتھ خاتون اول لکھتا ہے. تو who is the خاتون اول ٹیکنیکلی مجھ سے پوچھے تو اس نے جیسے کیا ہے پارلیمانی نظام حکومت میں کلثوم صاحبہ ہوں گی نا, مسز یعنی پرائم منسٹر ہوتی ہیں, انہوں نے بلا لیا محمودہ بیگم. لیکن دیکھو نا ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا, یہ ہو گیا کہ خاتون اول کون ہے. اس پہ میں چلتے چلتے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا لطیفہ عرض کروں. ارے وہ بریک پہلے میں لطیفہ خراب ہو جائے گا, بتا, ہاں ویسے خراب ہو جائے گا, لیکن چلے آتے ہی میں آپ کو بریک کے بعد لطیفہ نہیں حقیقت سناؤں, سچا بات. چلیں بریک کے بعد, ٹیک بریک. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بھائی حقیقت یہ ہے کہ سقوط پاکستان کے بعد جو ہے ظاہر ہے وہ جو ہوا تھا ڈھاکہ کا واقعہ, تو فوری طور پر تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب صدر بنے, پھر 1973 کا آئین بنا, جب آئین بنا تو وہ وزیر اعظم بن گئے, اور ان کی جگہ چودھری فضل الہی صاحب جو گجرات کے کھاریاں کے در حقیقت بہت سیزنڈ پولیٹیشین تھے, ان کو صدر پاکستان بنایا گیا. ٹھیک ہے جی, بہت وہ ٹھنڈک والے, بڑے ذہین, بڑے گہرے سیاستدان تھے. تو پروٹوکول کے مطابق یہ ہے کہ اگر صدر اور وزیر اعظم کہیں کسی تقریب میں اکٹھے ہوں تو جب تک صدر جو ہے وہ اس تقریب میں موجود ہو تو وزیر اعظم کو وہاں سے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ پہلے صدر کو جانا چاہیے. تو راول پنڈی میں شادی کی ایک تقریب تھی, تو وہاں پہ بھٹو صاحب بھی تھے اور چودھری فضل الہی بھی تھے. تو بھٹو صاحب جو تھے وہ طبیعتاً بہت اریٹیٹڈ اور ہر وقت وہ جلدی میں ہوتے تھے, تو انہوں نے اپنے ایک ایم این اے کو جو گجرات کے ایم این اے تھے اسے بلایا اور اس کو کان میں کہا کہ جا کے اس کو کہو, ٹیل ہم کہ وہ جائیں بیکاز آئی ہیو ٹو اٹینڈ ویری امپورٹنٹ میٹنگ. وہ گیا, اس نے جا کے کہا جی چوئی صاحب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. اچھا وہ اس کو نا, کیونکہ وہاں اس علاقے میں گجر ورسز وہاں پہ ذات برادری کا اور سازشیں یہ وہ, ان کو چودھری صاحب کو ذرا انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا, انہوں نے کہا جا کے وزیر اعظم دے ملٹری سیکٹر ہوئے کہتے مروا نہ دوے. میں یہ نہ ہو کہ بھٹو صاحب سمجھیں کہ ہی انسلٹڈ می وائل لیونگ, اور اس بندے کے ذریعے پیغام آیا ہے, تو وہ اتنی ان کی بھٹو صاحب کی وہ ہوتی تھی. تو یہ ادھر بھی یہ چل رہا ہے, خاتون اول کون, دیکھو کتنے مروا نہ, یہ ہوتے ہیں یہ میڈیا مینیجرز جو پلے کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ, وہ یہ کرتے ہیں کہ کبھی یہ بیان دلوا دو, کبھی یہ کر کے تو چھرلی بیل دو, اب یہ ثابت کرو کہ خاتون اول کون ہے. ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ڈرون حملہ ہو گیا ہے, جو بڑی خبر میرے خیال میں, ڈیفینیٹلی. اور اب اس پہ آپ اور کنفرمیشن بھی کہیں سے ابھی تک نہیں آئی, ہم تو ادھر سے دیکھ رہے ہیں. بھائی صاحب
सीधी सी मतलब बात इस पे है, कमेंट नहीं आया अभी तक कहीं से, कॉन्फर्मेशन तो नहीं, रॉयटर ने कहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से जब राब्ता किया गया, बाकायदा बैनुल अक़वामी एजेंसी नाम दे रही है कि फुला नाम के 2 बंदे जो हैं उनको ड्रोन हमले में अटैक किया गया। पूरे बैनुल अक़वामी मीडिया में चल रहा है कि ये ट्रम्प इंतजामिया जब से आई है उसकी जानिब से ये पहला ड्रोन है। और ये साहब जिनका नाम कारी अब्दुल्ला सुबारी बताया गया है, इनको निशाना बनाया गया, और दूसरे साहब का नाम और भी अफगान तालिबान के थे। हाँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये शाकिर साहब कौन है, बाद में पता चले कि कोई और निकले, क्योंकि एक वली मोहम्मद भी थे, तो पता नहीं कि अब ये इस तरह की बातें हैं। अब इस तरह की बातों में जब ये खबर आए कि फाटा का मर्जर हमारे साथ हो रहा है, तो उस सूरत में तो एकदम से जब ये हमला होगा, तो देखो ना, अगर मर्ज हो गया है KPK के साथ, तो परवेज खटक साहब वजीर आला है, बिल्कुल आप ड्रोन हमले को कहेंगे जी वो मरकजी हुकूमत रोकेगी वगैरह वगैरह, इस टाइप की। लेकिन बहस मुबाहिसे तो होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना के लिए लोगों को चुनना शुरू किया, तो मैंने आपके सामने सबसे पहले गालिबन हम बोल पाकिस्तान वो प्रोग्राम था, हमने जनरल मैटिस के बारे में कहा कि इसको वजीर दिफा बनने की अमेरिका का इम्कानात हो रहे हैं। नहीं, और फिर वो अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा, क्योंकि कोई जर्नैल वहां पर जब वर्दी उतारता है तो 7 साल तक, 7 साल तक लेना पड़ा, वो कोई पॉलिटिकल ओहदा नहीं लेता, वेवर लेना पड़ा। ये रिवायत सबसे पहले जो है वो तोड़ी गई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, जॉन मार्शल जिसने यूरोप को आबाद किया था, और वो मार्शल प्लान बना था, जिसका नतीजा बाद में वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह सारा जो है जो रिकंस्ट्रक्शन बनी है। तो जॉन मार्शल पहला जर्नैल था जिसको फौजी ओहदे से रिटायरमेंट के 7 साल गुजरने से पहले ही इंडक्ट किया गया अमरीकी हुकूमत में। उसके बाद ये जनरल मैटिस, जिसको मैट और आगे कुछ क्या के जर्नैल कहते हैं, वो पागल जर्नैल जो है उसको ट्रंप लाया। तो मैं आपसे यही कहता रहा, मैंने कहा कि गुलमीने, ये जो सारा ये जो हंगामा शंगामा हो रहा है ना, वो ट्रंप जाने और वहाँ की मकामी वो मीडिया और उनके साथ, लेकिन उसने किया ये है। एक कॉल है जी पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं हारिस बोल रहा हूँ पेशावर से। जी हारिस साहब, जी फरमाइए हारिस साहब। हाँ जी सर, सर ये बात चल रही है ये जो आज ड्रोन हुआ है। हाँ 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 सर, मैं इस पे ये बताना चाहता हूँ इस पूरी कौम को, हाँ, जो आज सुन रहे हैं, सर ये पाकिस्तान की सालिमियत पे एक वार है। ये पहला वार तो नहीं है। कोई ऐसा वकील नहीं है जो जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हाँ ये मसला उठाए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं आपको बताता हूँ इसलिए नहीं जाया जा सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर कर रखी है, जिसके तहत अमेरिका और बाकी इलाक़े सारे के सारे उन्होंने ये वादा कर रखा है कि जहाँ पर भी उनकी दानिश में जो दहशतगर्द हैं उनको अगर मारा जाएगा तो कोई उस पर बात नहीं करेगा। ये बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये पाकिस्तान की हुदूद के अंदर, पाकिस्तान की हुदूद के अंदर पहला नहीं हुआ ना, एबटाबाद तो बहुत ही हमारी हद के अंदर है यार। और अभी चंद रोज पहले ये वली मोहम्मद याद है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो बस वो इसके मामले में इसकी जो दूसरी जो बात है ना हारिस भाई, आप उस पर गौर करें। 3 महीने से हम लोग ये दुनिया को बावर कलाए चले जा रहे हैं कि जी दोबारा रीग्रुप हो गए हैं अफगानिस्तान में, ठीक है, और लाहौर और 7 जैसे वाकयात यहाँ पे हो रहे हैं। अब हमने अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर भी बंद कर रखा, हमने एयर स्ट्राइक्स भी की, नुसरत साहब होती थी उसका कमजोर किया। अब वो अपनी पार प्रोटेक्शन कहाँ करेगा? तो मैंने कहा कि वो फील गुड फैक्टर अगर क्रिएट करना चाहेगा तो वो अफगानिस्तान होगा। ठीक,
مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں جس خدشے کا اظہار کر رہا تھا وہ ثابت ہو رہا ہے. اب ٹرمپ نے کیا یہ ہے کہ وہ اپنے ادھر امیگریشن پی پاں ٹی ٹاں کرتا رہے گا. اس نے جو دفاعی معاملات ہیں وہ فلی آؤٹ سورس وہ پورے کے پورے آؤٹ سورس کر کے جنرل میٹس کو کہا ہے کہ بھائی صاحب میں نے تمہیں جنرل مارشل کے بعد یہ دوسرا اعزاز, تم وہ شخص ہو, تم جانو میاں, تم جرنیل ہو, تم جانو تمہارا کام جانو. کانگریس میں اس نے تقریر کی ذکر بھی نہیں کیا. چلیں جی بریک کی بات کر رہے ہیں. میں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا 27 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ اور جنرل میٹس کی ملاقات ہوئی. ٹھیک. اس میں اس نے اس کو کہا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس 1 مہینہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ میں, اپنی تم پالیسی ڈرا کرو. میری پرائیورٹی نمبر 1 ہے کہ داعش. ہاں ٹھیک ہے, اور ان کو ملیٹریلی وٹ ایور اٹ ٹیکس وی ہیو ٹو. وہ کیمپین کے دنوں سے یہ کہہ رہا ہے نا نصرت صاحب. لیکن اب یہ کیمپین اب تو عہدہ اٹھانے کے بعد امریکی صدر اپنے وزیر دفاع کو کہہ رہا ہے, تو فرق آ گیا نا. جی ایک کراچی سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو, جی فرمائیے. جی آپ کو میری آواز سنائی دے رہا ہے؟ بالکل جی, بہت کلیئر جی, بہت صاف سنائی دے رہی ہے سر. یہ جو ابھی ڈرون حملہ ہوا ہے پاکستان کی زمین کے اوپر, اس کے بارے میں مجھے امریکن گورنمنٹ سے یہ سوال ہے کہ جب ہماری پاکستانی آرمی اور جب ایئر فورس جو ہے وہ اس کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے دہشت گردی کا, تو امریکن گورنمنٹ کیوں اس کو بار بار جو ہے وہ اس کو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا سوال بہت مناسب ہے, لیکن یہ جو امریکی وزیر دفاع ہے جنرل میٹس, ان کے بارے میں آپ کو اطلاع یہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ وہ ٹیلی ویژن بالکل نہیں دیکھتے ہیں. ان کے گھر میں کبھی کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے, یہ شادی شدہ بھی نہیں ہے, اور اس شخص نے آج تک ٹیلی ویژن نہ دیکھا ہے نہ خریدا ہے. یہ صرف کتابیں پڑھتا ہے. اب وہ دیکھیں وہ کیسے, اور وہ بول بول پاکستان فرض کریں کہ اتفاق سے ٹی وی دیکھتا بھی ہو کم وقت ہمارا, تو بول بول پاکستان نہیں دیکھتا ہوگا. اللہ کرے کوئی ادھر کوئی ایمبیسی میں ان کا بندہ یہ آپ کا سوال ان تک پہنچا دے تو ہمیں جواب مل جائے. وزیرستان سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر میں گور حیات بول رہا ہوں نارتھ وزیرستان سے. جی بھیا. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم 100 سال سے یہ FCR کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جی جی. تو سر آج ہی کابینہ میں اس کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو سارے وزیرستان والے بہت خوش ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیرستان والے ہمارا انتظار کر رہے فاٹا والے کہ کب یہ سٹینڈ لے گا. ہم انتظار نہیں کر رہے, ہم خوش ہیں, ہم اللہ کا فضل ہے, ہم بہت خوش ہیں. آج یہ دیکھیے, اچھا نہیں آپ نہیں, 1 منٹ میری بات سن لیں سر. میرے بھائی مجھے یہ بتائیے, آپ شمالی وزیرستان سے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ یہ بات, آپ شمالی وزیرستان سے ہیں جنوبی وزیرستان سے؟ شمالی وزیرستان سے. اچھا, اب آپ مجھے یہ فرمائیے, میں تو بھائی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں. جی سر. اسلام آباد میں بیٹھ کے مجھے ایک نصرت جاوید کے طور پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. 100 سال سے جو سیاسی جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے اس کی بادشاہی, اور اس کے بعد یہ کلیکٹیو یہ کہ جی اگر آپ کے قبیلے کے کسی ایک بندے سے کوئی سرزد ہو گئی, کچھ نہ کچھ ہوا, تو پورے قبیلے کو سزا دو وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ ختم ہو اور وہ باقاعدہ بندوبستی حصہ بنے. لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی مانیں گے نا کہ جتنی بھی ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر تنظیمی حوالے سے کوئی جماعت قبائلی علاقوں میں اور خاص طور پر شمالی وزیرستان میں موجود ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت العلماء اسلام ہے. وہ کیوں پھر اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا, مجھے وہ سمجھائیے. ہاں اچھا چلے وہ آؤٹ ہو گئے. میں بھی یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ ان کے خیال میں مولانا صاحب کیوں مخالفت؟ نہیں, میں نے ٹرائی کی تھی, میں آپ کو فرینکلی بات بتاؤں, مولانا صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے, یعنی مولانا کا وہ لینڈ لائن ہے,
ٹھیک اوکے وہ یہ والا نہیں رکھتے نا, پتہ نہیں ان کے ساتھ یہاں کی ہاں نہیں وہ اسلام آباد میں بھائی وہ ان کے وہ لینڈ لائنز میں نے کیے تھے, وہ غالباً اس وقت پریس کانفرنس, ورنہ میں واقعتاً میں سیریس تھا کہ میں ان سے جاننا چاہتا تھا کیوں واقعی, کیونکہ ابھی تک سمجھ آئی نہیں آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بات میرے پلے نہیں پڑ رہی ہے. اینی وے ہم پہلے ان کے میٹرز پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر تو 28 فروری کو نہیں 27 فروری کو جنرل میٹس نے اپنی وہ ورک پلان دے دیا تھا پریزیڈنٹ کو. ٹھیک ہے, یہ میں نے وہ دیکھا, اور اس میں ہمارا خطہ افغانستان, پاکستان, داعش اور وہ جو نکلسن صاحب بات کر رہے تھے اور وہ سب نکلسن کا نہیں چلایا تھا, طالبان کے وہ گروپس جو سپلنٹر ہو گئے ان میں سے لوگ جا کے اب داعش میں جوائن کر رہے ہیں. اور غالباً پرسوں ڈان میں ہماری وہ ایک خبر بھی تھی انور اقبال صاحب کل ہی کی تھی اسی حوالے سے, ہے نا, نکلسن کی, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ نام بدل رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. انہوں نے وہ ان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو یہ بات کی تھی نکلسن نے. ایک بات آج کے ڈرون حملے سے واضح ہو گئی کہ جنرل میٹس نے یہ حملہ کروایا ہے اپنے نئے ورک پلان کے مطابق. دیکھو نا, آخری حملہ مئی میں ہوا, وہ ولی محمد والا, بالکل سال سے زیادہ, اراؤنڈ ایئر, رائٹ, چلے 10 مہینے تو کہیں نہیں رہے نا, 10 مہینے تو آرام سے نا. اب 10 مہینے کے وقفے کے بعد حکومت بدلتی ہے, لیکن جو پہلا پیغام آتا ہے وہ بذریعہ ڈرون آیا ہے. اور یہ پیغام میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو اس وقت کے ذرا دیکھیں کہ ہم لاہور اور 7 کے بعد سے ہم نے جو ایگریسو پوزیشن افغانستان کے بارے میں لے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں سے دہشت گرد ہمارے ہاں آ کر, اور ڈرون آ کے یہاں افغان طالبان کو مارتا ہے. مطلب ایکچولی اس کے ذریعے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہے گائز, تمہاری طرف ہم ان کی بات, اور آپ نے اب اس کو آگے کنیکٹ کریں. ہم نے جو اپنے آرٹلری فائر کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے اکراس ننگرہار وغیرہ میں باجوڑ کے ساتھ ہی جو تھے ان کے ٹھکانوں کو جو تباہ کیا, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ امریکہ اس پہ خاموش ہے, اور دیکھو کلمی نے مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹیسٹ اپروول ہے. آپ نے کہا نکلسن کی بات بھی ہوئی تھی اس وقت, اور پھر وہ بات آ گئی, نہیں وہ ISPR کی پریس ریلیز تھی کہ انہوں نے فون پہ بات کی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ نے یہاں کے مارے ہیں تو آپ ذرا 1-2 ہم بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. It's as simple. کچھ لوگ کچھ دو, کوئی چیز کچھ لوگ کچھ دو نہیں ہے, اس میسجنگ, کیونکہ آپ نے ان کے مارے نا, تو یہ لیں آپ کے ان کو جو مطلوبہ وہاں تھے. جی ایک کال, السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں کرک سے بات کروں, جاوید. جی جاوید صاحب. جی میں نے آپ نے شروع میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مخالفت کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہ جو فاٹا اصلاحات حکومت نے منظور کرائے. جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید مولانا صاحب کو یہ خیال ہو کہ اگر وہ الگ صوبہ بنے تو وہاں ان کی حکومت رہے گی ساری عمر, جیسے سندھ پیپلز پارٹی. اچھا یہ بتائیے, آپ ویسے تو کرک میں رہتے ہیں لیکن آپ کا اپنا تعلق قبائلی علاقے سے ہے یا آپ کرک ہیں؟ نہیں جی, میں سیٹل KPK کے ڈسٹرکٹ کرک سے میرا تعلق ہے. اچھا, آپ خود قبائلی نہیں ہیں؟ نہیں جی. اچھا, تو لیکن مجھے وہ پھر وہی بات ہے, دیکھیے کوئی تو وجہ ہوگی نا. آخر مولانا فضل الرحمان آپ یہ بات تو مانیں گے نا کہ آپ ان سے چاہے اختلاف کر لیں, ہیں تو ذہین نہ چالاک سیاستدان تو ہیں بہت زیادہ. جی تو وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر انہیں پتا ہو کہ قبائلی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ خوشی کی بات ہے. جی بالکل. لیکن مولانا کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا, اور حتیٰ کہ بڑی سخت زبان میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مجھے دھوکہ دیا. ہاں بالکل یہی کہا. تو اگر ان کو وہاں سے پذیرائی نہ مل رہی ہوتی اس پوزیشن کی جو وہ لے رہے ہیں, تو پھر تو آپ کے خیال میں وہ یہ ایسی بات کرتے. بس اس لیے میرا ذرا ماتھا تھوڑا سا, اگر مولانا صاحب کی بھی بات مانی جائے کہ وہاں ریفرینڈم کرایا جائے تو پھر بھی عوام یہ ریفرینڈم میں بھی یہ فیصلہ دے دیں گے کہ وہ KP میں شامل ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ دیکھیں کرک میں ہے DI خان اور جنوبی وزیرستان کے میران شاہ سے بھی ایک اسی قسم کا میسج آیا. نصرت صاحب عبدالرحیم صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ ٹرائبل فاٹا پہ ہنج کرتی ہے کیونکہ ان کی بہت ساری فالوئنگ ہے.
اور آگے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ انہوں نے ٹیررزم میں بہت فیول ڈالا ہے، لیکن مقصد وہ بھی آپ پھر وہی بات کر رہی ہو، یہ تمام لوگ یہ یہی کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی بھی، لیکن ساتھ ہی یہ بات مان رہے ہیں کہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. تو اب فالوئنگ کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو شمالی وزیرستان کا رہائشی ہے وہ مولانا کا حامی ہے. نہیں، پر شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کی کنسٹیٹیوئنسی بن جائے. مے بی دیٹس واٹ آئی انڈرسٹوڈ فرام رحیم صاحب. اگر ان کی کانسٹیٹوئنسی تو پہلے سے ہے، نہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا ایسے ہی سٹیٹس رہے کہ بس پتہ آئی ڈونٹ نو. بہرحال بریک ہے ابھی، پھر میں یہی جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اسے ماننا چاہیے. نہیں میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں وہ انہوں کالر والی بات ہی کی نا، یہ میسج جو آیا. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. میں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اب ذاتی طور پر جیسے مثال کے طور پر میں تو براڈلی میں جیسے کالرز کو بھی کہہ رہا ہوں، خود بھی کہہ رہا ہوں کہ ایز نصرت جاوید اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے میں تو بہت خوش ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ تو آج سے 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے. اور میرے خیال میں زیادہ تر لوگ بھی یہی چاہتے ہیں جتنی اپیرنٹ. لیکن ساتھ ہی یہ سوال اپنی جگہ قائم و برقرار ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھائی وہ تو ڈیرہ اسماعیل خان بنو ان کی ہارڈ کور کانسٹیٹوئنسیز ہیں، اور قبائلی علاقوں میں ان کا ہسٹوریکلی دیار وہ دیوبند کے زمانے سے ان کے اجداد اور اسلاف پر. اچھی بات ہے، آپ کی 2-4 سیٹیں اور بڑھ جائیں گی، اس میں کیا برا ہے واقعی. جی پارا چنار سے کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں پارا چنار سے انور علی بول رہا ہوں. جی بھیا، میں اس بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو فضل الرحمان صاحب نے بیان دیے ٹرائبل ایریا کے بارے میں، اس میں بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فضل الرحمان صاحب کو فاٹا کے جو قوانین یا جو بھی وہ ہے اگر اتنے ہی پسند ہے تو وہ فاٹا کا نظام اپنے ڈی خان میں کیوں نافذ نہیں کرنا چاہتے؟ الحمدللہ بڑے اچھا. دیکھیں آپ نے کتنا پیارا سوال کیا. سر تو آپ کے خیال میں مولانا صاحب کیوں اعتراض کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ آپ کی کیا اس بارے میں اس کے اپنے ذاتی مفادات ہیں میرے خیال میں. جو فاٹا میں جو پولیٹیکل ایجنٹ یا ای پی اے یا جو تحصیلدار وغیرہ کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے اس میں اکثر یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کی پوسٹنگ میں، اور وہاں سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا بلین آف روپیز انکم. میرے بھائی دیکھو، ایک اس بات پہ برا نہ ماننا، اگر مسئلہ یہی ہو تو ڈی سی بھی اپنے پسند کے لگوائے جاتے ہیں، لگوائے جا سکتے ہیں. ٹرائبل ایریا میں بہت زیادہ معاملہ تو بھیا ایس ایچ اوز تک چلا جاتا ہے نا کوئی. جی لیکن فاٹا میں جتنا پیسہ ہے ایک پولیٹیکل ایجنٹ کی پوسٹ کے لیے 60 کروڑ 80 کروڑ ہوتے ہیں. آپ صحیح کہتے ہیں، وہ آپ اس پہ مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ درست کہتے ہیں. لیکن برائے مہربانی مجھے معاف کیجیے گا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان اگر یہ محسوس کر رہے ہوں کہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کو فاٹا کے عوام کی بے پناہ اکثریت پسند کرتی ہے، تو وہ ایک انٹیلیجنٹ پولیٹیشین ہوتے ہوئے یہ بیانات اس طرح کا نہ دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا کیوں اتنی شدید مخالفت کر رہے ہیں بس. سر جی فاٹا کے جو عوام ہے جو ایم این ایز ہے یا سینیٹرز ہیں انہوں نے پہلے سے ہی اپنی رائے دی ہوئی ہے کہ ہم نہ تو ایف سی آر چاہتے ہیں اور ہم کے پی کے ساتھ مر چاہتے ہیں. نہیں ایف سی آر تو بالکل ایک ایسی بات ہے. جی بہت شکریہ. ایف سی آر تو یقیناً ایف سی آر کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے، آپ کو پولیٹیکل ایجنٹ گرفتار، لیکن ساتھ ہی رواج بھی ہوگا. ہاں یس اس کا. اچھا اب پاکستان میں عجیب ہے، بندوبستی علاقے میں بھی ہائی کورٹ انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن ساتھ میں فوجی عدالتیں بھی ہیں. ہاں یہ تو اب نصرت ہر جگہ ایسے ہی. اب وہاں اس کو مرج کرنا ہے اور پھر بھی تو ساتھ ہی تو بھائی عدالتوں کو بند کرو پھر. یعنی جی ایک لاہور سے کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تنویر حسین بول رہا ہوں لاہور سے. جوید صاحب جی جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی بات نہیں ہے، ان کو 2-4 ارب روپیہ دے دیں تو وہ آپ کے حق میں بیان دے دیں گے. اتنا ہی اچھا ہے ایف سی آر قانون ہے تو چاہیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کو نافذ کروا لیں. بھائی ابھی پارا چنار سے بھی صاحب وہی کہہ رہے تھے. دیکھیے یہ بحث کا میرے بھائی آئی ایم سوری یہ بحث کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی 2 ارب روپیہ دے دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان ایک سیاستدان ہیں، آپ ان کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، آپ ان کے سخت مخالف بھی ہوں، لیکن میں ایک صحافی ایک رپورٹر کے طور پر بضد ہوں کہ وہ بہت ذہین سیاستدان ہیں. اور اگر انہیں یہ معلوم ہو
थोड़ी सी भी भिनक हो कि वो जो बात कर रहे हैं वो कबायली आवाम में गैर मकबूल होगी, तो वो कभी एक लफ्ज़ ना कहें। आप छोड़ें, सियासतदान की पहली तरजीह जो है वो ये होती है कि वो आवाम की नफ्स के साथ चले, क्योंकि वो वोट लेगा तो उसकी कोई हैसियत वो बनेगी। ये जो आप अरबों खरबों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है कि अगर उसके पास आवाम की कोई नहीं। अनपॉपुलर डिसीजन क्यों लेंगे वो? वाकई आई डोंट अंडरस्टैंड ईदर। बैड पॉलिटिक्स। वाना से कॉल देखो ना, ये अस्सलाम वालेकुम जी, वाना से जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी भैया, जावेद कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं, ये उनको यहीं से इलाके में काफी सीटें मिलती थी। ठीक है। अभी थोड़े लोगों में शऊर आ गया है, लोगों को अंधेरे में रखा है इसने। ठीक है, इसलिए ये कह रहे कि फिर ये अगले इलेक्शन में फिर हमारा इलेक्शन हो जाए, फिर हमारी सीट आ जाएंगी, फिर ये तोल पकड़े जाए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, अगर इस फैसले पर अमल हो गया तो आइंदा इंतखाबात में इसका फायदा कौन सी जमात को होगा? यहाँ पर पीटीआई को है और दूसरा नून लीग को भी होगा। ठीक। अच्छा, पीटीआई और नॉन लीग को होगा। और मौलाना फजलुर रहमान शायद इस वजह से खफा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। देखे ना उनका एक अनदर पर्सपेक्टिव, बिल्कुल ये एक उनको अपनी सियासी इन्फ्लुएंस कम होता नजर आता है, इस वजह से वो अपोज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। ठीक। वाना से बैठ के आपको वो अपनी फील दे रहे हैं ना, तो ठीक है। एक थोड़ी सी एक बात आई कि यार ये ऐसा हो कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसको वो ले जाएंगे, ये एक मकबूल फैसला करके, तो लिहाजा इसको डिले करो। सो मैं अपने दोस्तों से जो कॉल कर रहे होते हैं, यही हम जानना। एक रावलपिंडी से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आखिरी प्रोग्राम टाइम है आपका। पूछना चाह रहा था, ये आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक जो था उसका हमें पता नहीं था पाकिस्तान आर्मी को, या आपको पता है कि हमें नहीं पता था? मैं तो भाईजान 2 टके का रिपोर्टर हूँ। सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसे ना करें ना, क्या करते हैं। मेरे लिए तो यही है कि हैरानी हुआ हूँ मैं। बाकी अगर कहीं ऊपर बाला बात हुई होगी तो भाई आपको तो नहीं बताया था नुसरत साहब उन्होंने फोन करके कि होने वाला है बाला नहीं, वो जो बात मेरे भाई जिस तरह इशारा कर रहे हैं वो समझ रहे हैं, वो जो सेफ कॉरिडोर वगैरह, लेकिन हमें क्या पता कि आजकल वो एहतमाम मौजूद है या नहीं, या कब तक नहीं था, कब और कभी था भी या नहीं। ना मतलब कभी पहले बताते थे 425-24 जो ड्रोन हमले से पहले हुए थे वो भी पता के करते थे क्या? हाँ नहीं मतलब कुछ, लेकिन कब नहीं तक? अगर यानी जो माजी में हुआ उनके बारे में कह सकता हूँ। हाँ कुछ बीबी सब तो नहीं, मुल्ला मंसूर वाला तो बताया नहीं था नुसरत साहब किसी ने भी हमें। ओबामा ने अपने आखिरी दौर में जो ड्रोन्स किए हैं वो गालिबन मतलब जो बलूचिस्तान वाले का ख्याल है कि मुझे शुबा है कि सलाला के बाद से शुबा तो 2011 सलाला के बाद से जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, शायद उनके बारे में या तो लास्ट मिनट किसी मौके पे इत्तला दी जाती है या करने के बाद कहा जाता है कि हे गाय बिकॉज़ वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम, as we are short of time. बिल्कुल। So let's closing. चलिए आज का प्रोग्राम भी खत्म हुआ। हफ्ते का भी हमारा आखिरी प्रोग्राम है, मंडे को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।